اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی تاریخ پیغمبر اسلام، تاریخ پیغمبر اسلام ہے. گفتگو ہماری چل رہی تھی ابھی ابتدائی اور مقدماتی گفتگو. پہلے ہم نے انبیاء کو یا کسی بھی انسان کو جو نبوت کا دعویٰ کرے جی اس کو سچ ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کو پہچاننے کے ملاک اور معیار کیا ہیں وہ بتایا تھا کہ 4 ملاک ہیں جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے. اس میں سے پہلا طریقہ کیا تھا کسی کے نبی کو نبی پہچاننے کا؟ اس کی گزشتہ زندگی، پاسٹ اس کا دیکھ لیجئے، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا سچ ہے. جیسا کہ ہمارے نبی کے زمانے میں ابتداء اسلام میں جو شروعاتی لوگ اسلام لائے وہ یہی دیکھ کر لائے کہ آپ گزشتہ زندگی آپ صادق، آپ امین، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ اخلاقی صفات، اتنی بلندی، اتنے خوش اخلاق، تمام نیکیاں تھی، کوئی ذرہ برابر کمی نہیں دیکھی تھی. جب آپ نے کہا کہ میں نبی ہوں اور میں نبوت پہ بھیجا گیا ہوں تو بہت سے لوگ آپ کی اس دعوے کو مان لیا، سمجھ لیا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. کیسے؟ آپ کی پچھلی زندگی کو اسٹڈی کرنے پر دیکھ کر جانتے تھے وہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو گزشتہ زندگی اگر کسی کی جھوٹ بھی بولتا ہے جی، چوری بھی کرتا ہوا پکڑا گیا ہے اور بھی بہت سی اخلاقی پستیاں اس کے اندر پائی گئی ہیں، اب وہ آ کے کہنے لگے میں نبی ہوں تو کوئی مان لے گا؟ نہیں، ماننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی کسی بھی بری صفت نہیں ہو سکتی اس کے اندر. لہذا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا بتایا تھا؟ اس کی تعلیمات، اس کی جو انسان نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جی اس کو پتہ لگانے کے لیے کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا نہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے اس کے تعلیمات دیکھ لیجئے کہ وہ کیا لائے ہو، آپ کیا چاہتے ہو ہم سے. ان تعلیمات سے اندازہ لگا دیا جائے گا کہ یہ تعلیمات واقعاً آسمانی ہیں کہ نہیں. جیسا کہ ہمارے نبی پر ایمان لوانے والے بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ سے آ کے پوچھا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، کیا لائے ہیں، آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے بتایا چوری نہ کرو، لڑکیوں کو قتل نہ کرو، آپس میں مل جل کے رہو. جب اس طریقے کی تو لوگوں نے کہا واقعاً یہ آسمانی تعلیمات ہی ہو سکتی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کسی کو بھی سچا پتہ لگانے کا. تیسرا طریقہ کیا تھا؟ گزشتہ انبیاء کی پیشن گوئیاں. گزشتہ انبیاء نے، ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی پہچان اور شناخت کرائی اور خبر دی ہے. جیسا کہ ہمارے آخری نبی کے لیے بھی پہلے نبیوں نے بتاتے چلے آ رہے تھے اس طریقے سے کہ امت اتنے باریک چیزیں بھی آپ کے بارے میں جانتی تھی کہ جو آپ کے نبی پہلے بتا چکے تھے. ان کی امت کو یہی وجہ تھی کہ یہود و نصارہ کا عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آپ کے انبیاء نے اور پھر اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ بزرگوں نے اپنی نسلوں میں بتاتے چلے آ رہے تھے کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ صدقہ تو نہیں لے گا، تحفہ لے گا، اس کی یہ خصوصیات ہوں گی، یہ اخلاقی صفات، عرب سے آئے گا، ایسا ہوگا ویسا. اتنی وہ بتا دی تھی کہ لوگ وہاں جا کے بس گئے تھے آپ کے انتظار میں کہ مگر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بنی اسرائیل تو ہیں آخر وہ یہودی تو ہٹ دھرم، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم وہاں جا کے بستے ہیں، ہماری نسل میں سے آنا چاہیے، اس لیے بسے تھے. نہ کہ یہ کہ وہ واقعاً انہیں انتظار تھا نبی کا، نہیں، وہ اس لیے بسے تھے کہ بس ہم میں سے ہونا چاہیے. لیکن جب دیکھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے تو دشمن بن گئے. دشمن آپ کے قتل کرنے پہ آمادت رہتے تھے ہمیشہ جی. اور آج تک اسلام کے دشمن ہیں یہودی نہیں. قرآن میں کہا لن ترضى عنك اليهود، یہود آپ سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک حتی تتبع ملتهم، جب تک تم ان کی قوم ملت کی اتباع پیروی نہ کر لو. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب قرآن ہمارے مسلمانوں کا آسمانی کتاب کھلے الفاظ میں اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے، عارف حسن، فاطمہ زہرا،
کہ یہ یہود آپ سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لو. تو اب ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے نہیں چاہیے کہ یہودی کس کس سے راضی ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہودی اس ٹائم سعودی عرب سے خوب راضی ہیں، ان کی حکومت سے خوب راضی ہیں، وہ ان سے راضی ہیں، مل جل کے ہو رہے ہیں، خوب ایکتا چل رہی ہے ان میں، وہاں پہ کسینو کھل رہے ہیں. تو بتائیے کیا ہم انہیں مسلمان مانیں یا قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا مانیں کہ جو کہہ رہا ہے لن ترزل انکل یہود حتی تتبع ملتہم؟ جی فاطمہ زہرا، عارفہ حسن، جی جوہر، افنان، قرآن نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے یا یہ قرآن پاک صحیح سے کہہ رہا ہے. جی یہود اگر کسی سے راضی ہو رہے ہیں، ان کا گٹ مل رہا ہے، تو سمجھ لو کہ انہوں نے اپنے دین منوا لیا ہے ان سے، اور وہ ماننے والے بھلے کسی بھی اپنے آپ کو دکھاوا کر لیں وہ یہودی ہی ہیں. جی یہ بات ہم جتنی جلدی ہو سکے مسلمان باقی لوگ جو نہیں سمجھنا چاہتے، سمجھنے کی ضرورت نہیں کرتے، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اسرائیل یا یہود کسی سے ساتھ مل جل ہو رہی ہے ترکی سے، اور کبھی ترکی لوگ سیریل دیکھ دیکھ کے ترکیوں کا لوگ سمجھ رہے ہیں لو جی یہ تو بڑا زبردست ہے اور خلیفہ ہے اور یہ اور وہ، یہ پتہ نہیں کہ وہ بس ایک دو الفاظ کہہ دیتا ہے. ہم ایموشنل لوگ ہیں، بس ہم ایک دم سے ٹچی ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم بس وہ اسلام کے بارے میں آپ اس ایسی کچھ بات کہہ دیں گے ہم سمجھ بس ہم تو یہی خلیفہ ہے یہ کہنے لگتے ہیں لوگ، اور کیا کیا طیب اردوغان کو کیا کیا کہنے لگے. لیکن اس کے اسرائیل کا سب سے زیادہ کانٹیکٹ اسی کا ہے، سعودی کا ہے. یہ کب سمجھیں گے لوگ؟ جی بس وہ سیریل ایسے بنا دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بس یہ حقیقت ہے. ہم خیالی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں، لوگ مسلمان خیالی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں. بس وہ فلم میں سیریل دیکھ دیکھ کے اس بہادری کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار دیا. یہ پتہ نہیں وہ تو افسانے بنا رکھے ہیں. جی آپ ہی دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہیں لوگ. جی ملک رسول میں کسینو جانتے ہیں، جوئے، جس کا اسلام نے سب سے زیادہ مخالفت کی تھی، بار جس میں لڑکیاں ناچتی ہیں، شرابیں ہوتی ہیں، جن چیزوں کی اسلام نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے، آج وہ وہاں ہو رہا ہے جہاں پر وحی نازل ہوتی تھی، جہاں پر اسلام آیا تھا. تو بتائیے کیا کریں؟ قرآن غلط کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، یا یہ لوگ یہودی ہی ہیں اصل میں؟ یہ کب سمجھے گی قوم؟ یہ مسلمان کب سمجھیں گے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، خلیفہ ہیں، نہیں بولنے کی ضرورت کرتے. سمجھ لیں قرآن کی توہین نہ کریں، قرآن کی توہین نہ کریں. یہ لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں، ویسے کہتے ہیں شیعہ یوں ہیں، شیعہ یوں ہیں. قرآن کی توہین خود کر رہے ہیں آپ، قرآن کی توہین خود کر رہے ہیں آپ. قرآن کہہ رہا ہے لن ترضی عنک الیہود حتی تتبع ملتہم، اور ایک طرف سے آپ یہودیوں کو راضی کر رہے ہیں اور خود ان سے راضی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اور قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مثلاً لن لایا ہے قرآن، لن ترضا، لن کے معنی جب آپ علم صرف و نحو میں جائیں گے، لن ان ادات میں سے ہے جو نفی ابد پہ دلالت کرتا ہے، نفی ابد. آپ اگر یہ کہہ دیتے لا ترضا، راضی نہیں ہوں گے، یعنی ممکن ہے بعد میں راضی ہو سکتے ہوں، لیکن لن آیا ہے یعنی کبھی راضی نہیں ہو سکتے. لن جو ہے نفی ابد کے لیے آتا ہے، ہرگز کبھی راضی نہیں ہو سکتے. اتنا قاطع، اتنا یقینی، اتنا صاف الفاظ میں قرآن نے بولا ہے. برجی اسماعیل سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنے صاف الفاظ میں، وہ بھی لن کے ذریعے سے. لن نفی ابد کے لیے آتا ہے، یعنی ایسی نفی جو کبھی پازیٹیو مثبت ہو ہی نہیں سکتی. لن کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں اگر لا ترضا ہوتا وہ راضی نہیں ہوں گے، تو ممکن ہے کہ بعد میں راضی ہو جائیں. لیکن جب لن ترضا کہہ دیا، ہرگز کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی نفی ابد. اور آپ جو ہیں ان کی گودوں میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے معاہدے کر رہے ہیں. سعودی، ترکی یا لوگ ان کو جو ہے ہیرو مانتے ہیں. خلیفۃ الرسول، اللہ اکبر، اس سے بڑی اسلام کے اوپر ماتم کیا ہوگا؟ لہذا یہ تو اسلام کو مٹانے میں لگے تھے یہود. جی اصل میں یہ یہودی، ابھی تو کہتے ہیں کہ یہ یہ اصل میں سعودی یہودی آئے ہیں. گا، سعودی مل کر امریکہ سے یہی کرنا جی چاہتا ہے. یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیے ولایت ابتدائے اسلام میں جب اسلام آیا تھا دو ہی تو لوگ تھے،
دو ہی لوگ تھے نا، ایک مومن ایک منافق، جی ایک بس مومن، یہی ہے. دو ہی تو تھے نا، ایک مومن جی ایک منافق. رسول کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد منافق کہاں گئے؟ جبکہ سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ رسول کو. منافقوں سے. تمام مخالفوں سے آپ نے سامنا کیا، لیکن جب اعلان خلافت کا وقت آیا تو سب سے زیادہ آپ کو پریشانی منافقوں سے تھی. تو وہ رسول کے ساتھ میں زمانے میں دو ہی لوگ تھے، یا تو منافق تھے یا مومن. آج یہ وہ کہاں سے آ گئے جو اور دوسرے نام رکھے پھر رہے ہیں اپنا؟ اگر منافق یہ کہاں گئے؟ عربیہ یہ سب ابتداء اسلام میں یا مومن تھے یا منافق تھے، انہوں نے نام بدل لیے ہیں اپنے، بس حرکتیں ہوئی ہیں. کیونکہ وہ منافق اسلام دل سے نہیں لائے تھے، زبان سے اعلان کیا تھا، وہ بھی ڈر سے، وہ بھی ڈر سے، لالچ میں، فائدے میں حاصل کرنے کے لیے. لیکن جب نہیں ہوا تو یہ دبے رہے. لیکن جیسے ہی موقع ملتا رہا ہے نا، اب دیکھیے حالات کیا ہیں، بعد میں رسول کے کیا حالات ہوئے تھے، پھر اب کیا حالات ہیں. لہٰذا یہ وہی لوگ ہیں جو زبردستی میں اسلام لائے تھے لیکن راضی نہیں تھے، وہی ان کا خون ہے آج تک. بس یہ لبادے اوڑھ کے، مسلمانوں کے جبے پہن کے، لباس پہن کے، عام جنتا کو بہکا دیتے ہیں اسی جی ہاں طریقے جی. لہذا ابتداء اسلام میں طریقہ بات چل رہی تھی تعلیمات کی، تو اسلام کی تعلیمات آسمانی. چوتھا ایک طریقہ کسی کے حقانیت کو پہچاننے کا کیا ہے؟ معجزے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. معجزے کے بارے میں ہم نے باقاعدہ گفتگو کی. پھر ہمارے نبی کا معجزہ قرآن اور بہت سے معجزے ان کے ساتھ. پھر قرآن کے بعد کی کہ قرآن ہمیشہ کا جاویدانی معجزہ ہے جو ہر ایک کے سامنے ہے، اس کے بارے میں خوب گفتگو کی. پھر اس کے بعد آتی ہے کائے کی بات؟ ختم نبوت کی، کہ نبوت ہمارے رسول پہ ختم ہو گئی. اس کے اوپر پچھلے درس میں بتایا تھا کہ سوال سامنے والے اس کے آیاتوں سے بھی روایتوں سے بھی ثابت کیا، حالانکہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایسی چیز پر جو بالکل واضح ہو. کوئی بھی دین کا انسان جب مسلمانوں کے پاس قریب آتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز اسے نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان کا آخری نبی فلاں ہے. تو اتنی واضح ہے کہ ہمارے آخری نبی ہیں وہ، اس کے اوپر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی قرآن مجید میں کیا کہا؟ ابا احد من رجالکم ولکن محمد، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے. اور روایات میں بتایا جس سے کلیئر ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. لیکن سوال سامنے والا یہ کر سکتا ہے کہ آپ پر نبوت کیوں ختم ہوئی؟ نبی جو آتے تھے کس وجہ سے آتے تھے؟ لوگوں کی ضروریت کی وجہ سے آتے تھے. لوگوں کو ضرورت تھی تو کیا ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے جو ان لوگوں کو تھی پہلے؟ اگر ضرورت ہے تو پھر نبوت ختم کیوں ہوئی؟ جی دین کامل مکمل ہو چکا تھا. جی جی ٹھیک ہے. دین اور اگر مکمل ہو ضرورت گیا. نہیں ہے ہم بالکل قابل ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے آخری نبی پہ نبوت کیوں ختم ہوئی؟ جناب عیسیٰ پہ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے کسی اور نبی پہ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ یہ سوال سامنے والا کر سکتا ہے. تو اس کا جواب دیا تھا کہ انسانیت کی ابتدا سے لے کر اب تک تمام انسانوں کی صلاحیتیں ایک سی نہیں ہیں جی. اور اس زمانے کی تو چھوڑیے، ابھی سے 100-200 سال پہلے کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، جو صلاحیتیں آج کے زمانے میں والوں پہ ہیں ان پہ نہیں تھیں. لہٰذا جیسے جیسے انسان کی کیپیسٹی بڑھتی رہی ایسے ایسے دین و شریعت آگے ڈیٹیل میں آتی رہی. اور آخر میں ہماری نبی کے زمانے میں آتے آتے لوگوں کی صلاحیتیں، کیپیسٹیز اتنی ہو گئی تھیں کہ اب وہ ان تعلیمات کو باقی رکھ سکیں، محفوظ رکھ سکیں، انہیں صحیح سے سمجھ سکیں، اتنی صلاحیتیں ان میں آ گئی تھیں. لہٰذا دین اس لیے خداوند عالم نے پہلے جو چیزیں آسان بھیجتا رہا، اب ایک ساتھ ساری بھیج دی، خدا نے مکمل کر کے بھیج دی، کیونکہ اب ان لوگوں میں اتنی صلاحیت آ چکی تھی کہ وہ اب اپنے مسائل ان شریعت کے جو قاعدے ہم بھیجیں گے اس کے ذریعے سے وہ حل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت کے بعد پھر امامت کا، اجتہاد کا بھی انتظام کیا. یہ تھا. پھر اب اگلا درس جو یہ چل رہا تھا، یہ یہاں پہ چل رہا تھا، کس بارے میں چل رہا تھا؟ اسی خاتمیت کے اوپر بات چل رہا تھا جی. لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا. اس کا انڈائریکٹلی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ ہماری شریعت، ہمارے قانون پائیدار ہیں، ٹکاؤ ہیں. اگر شریعت ہماری پائیدار اور ٹکاؤ ہے تو سوال یہاں سے اٹھتا ہے کہ اگر یہ شریعت پائیدار ہے تو انسان کے حالات تو مستقل الگ الگ زمانوں میں بدلتے رہتے ہیں، جی بدلتے رہتے ہیں، تو وہ ان ٹکاؤ تعلیمات سے ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ مثلا کرونا کی مثال دی تھی میں نے، اس زمانے میں نہیں تھا، اب آیا تو ہماری شریعت اس کو کیسے حل کر دے گی جو کہ اتنے سال پہلے آئی تھی. یا سیروگیسی والا مسئلہ میں نے بتایا تھا آپ کو، کوک کرائے لینے والا، کرائے پہ کوک لینے والا، پڑھا ہوگا آپ نے، سیروگیسی کے بارے میں سنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور بہت سے مسائل جو زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ، ٹیکنالوجی بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، تو اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو جواب کیا دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ ضروریات کہ جو تمام انسانوں کی ایک سی ہیں. مثلا ان کی کیفیت بھلے ہی الگ ہو سکتی ہے لیکن ہے سیم. کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی، ہمیں بھی ضرورت ہے. پینے کی انہیں بھی ضرورت تھی، ہمیں بھی ضرورت ہے. کپڑے کی انہیں بھی ضرورت تھی، ہمیں بھی. وہ الگ بات ہے کہ ان کا کپڑا مثلا بڑا سادہ، بہت عجیب سا ہوتا تھا، لیکن ہمارا بڑا قیمتی اور اچھا ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ مسائل، ٹکاؤ والے مسائل، یہ کام آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں؟ کھانے پینے کے جو احکام اسلام نے بیان کر دی وہ ہر زمانے کے لیے ٹھیک ہیں جی. کچھ قانون ایسے ہیں اور باقی جو ہیں ان کے لیے. اور پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ انہوں نے یہی کہا اس لیے شریعت مقدسہ کے احکام و قوانین آئے کیونکہ جنسی خواہشات کی تکمیل طبیعت کے تقاضے سے ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ احکام و قوانین یا مثلا نکاح ہے، طلاق ہے، یہ سب چیزیں انسان کی فطری ہیں، ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ پائیدار کافی ہیں، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ثابت اور پائیدار ہوں، اور نافذ کرنے کے لیے انہیں قواعد کو، انہیں احکام کو جاری کرنے کے لیے لائق اور مفید ہوں. اور یہ پیغمبر اسلام کی خاتمیت کے خلاف بھی نہیں ہے یہ بات. البتہ ہم اس بات کے منکر نہیں ہے کہ دنیا کے بدلتے حالات اور شرائط جو ہیں وہ، اور جو انسان کے فکر کی ترقی ہے، فکری اعتبار سے انسان دن بدن ترقی کر رہا ہے، علوم، علم، صنعتیں، کاریگریاں کی بلندیاں، ارتقاء، آگے بڑھنا، اور زندگی کے نئے مسائل ہمیشہ ایک نیا موضوع اور نیا تقاضا پیش کرتے ہیں. ہر موضوع کا ایک نیا تقاضا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، اس زمانے کے کچھ حالات ایسے، ان کا کچھ اور تقاضا ہے جو انسان کی اجتماعی اور انفرادی اور پرسنل زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں. اور نئے احکام و قوانین کے خواہاں ہوتے ہیں، انہیں نئے احکام اور قوانین چاہیے. مثلا ابھی میں نے سیروگیسی کا مسئلہ کیا، پہلے زمانے میں یہ حال وہ نہیں تھی، ترقی اتنی، اب ترقی ہوتے ہوتے انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بچہ دو میاں بیوی سے بچہ نہیں ہو رہا ہے تو کسی اور ذریعے سے اس کا ہو سکتا ہے، وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور کیا کیا. تو اب اس کے لیے نئے مسائل چاہیے نہیں چاہیے، نئے قانون چاہیے، نئے احکام چاہیے نہیں چاہیے. لہٰذا ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لہذا دین کو ان کا جواب دہ ہونا چاہیے، ہم یہ بھی مان رہے ہیں. لہذا شارع مقدس نے اس ضرورت اور تقاضے سے غافل نہیں ہے شارع، شریعت بھیجنے والا، بلکہ اس کے لیے رائے حل پیش کیے ہیں. وہ حالات و وہ چیزیں جو انسان کی فطرت سے پیدا ہوتی ہیں، کھانا پینا، شہوات، یہ سب چیزیں وہ تو ہر زمانے کی سیم ہی سیم ہیں، اس کے مسائل جاویدان ہیں، چلے گا. لیکن باقی جو رونما ہوتے رہتے ہیں، نئے مسائل چاہیے انہیں، ان کے لیے انتظام کر دیا ہے شریعت نے. پہلا اجتہاد، پہلا طریقہ کیا ہے؟ اجتہاد. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسلام نے علوم و معارف اور مضبوط اور محکم احکام اور ان کے قوانین کی گراں قیمت، جو قوانین ہیں ان کے قیمتی اور انمول میراث کیا ہے، وہ قرآن و حدیث کی شکل میں چھوڑی ہے. یہ بات پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسلام نے علوم اور معارف اور مضبوط اور محکم احکام اور قوانین کی قیمتی اور انمول میراث قرآن و حدیث کی شکل میں چھوڑی ہے. یہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، علوم و معارف بھرے ہوئے ہیں، اس میں مضبوط احکام ہیں جی، قیمتی قوانین سب اس میں موجود ہے. ایسی میراث اسلام نے چھوڑی ہے. لہذا اگر فقہائے اسلام کے جو فقیہ مجتہدین لوگ ہیں زمان و مکان کی ضرورتوں اور سماج کی احتیاط کے مطابق اسلام کے بے نیاز منابع غور و خوض کریں، ان منابع پر، ان منبعوں پر، ان سرچشموں پر غور کریں تو جدید مسائل کا مناسب رائے حل نکال سکتا ہے. اور اگر لوگوں کو شک و تردید سے نجات دے سکتے ہیں اور اسلامی سماج کو ترقی یافتہ سماج بنا کر پیش کر سکتے ہیں، مجتہد کو چاہیے کہ زمان و مکان
علوم اور صنعتوں کی ترقی انسانی سماج کی عظیم تقاضوں کی یقینی تاثیر کے مطابق ایک گشادہ دلی اور بلند نگاہی کے ساتھ اسلامی معاشرے کی مشکلات کا حل نکالیں، یہ مجتہدین کی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کے حوالے کریں، اور اس بات کو ثابت کریں کہ اسلام کے احکام و قوانین ہر دور کے لیے قابل عمل ہیں اور راہ حل ہیں۔ یہ اسلام کے قوانین، اس پر عمل کرنے والا دنیا و آخرت کی سعادت کا مالک ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مجتہد کی، ٹھیک ہے۔ اب نئے نئے مسائل اگر پیش آ بھی رہے ہیں تو اسلام نے ایک ایسی شریعت پہلے بھیج چکا ہے کہ جس میں سب چیزیں بیان ہیں، اور اگر کسی کا ڈائریکٹلی بیان نہیں ہے تو کلی قاعدہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں نشہ کرنے کی کوئی شراب تھی، مثلا اس زمانے میں کوکائن، حشیش اور کیا کیا، ہیروئن، گانجا، افیم اس زمانے میں ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس زمانے میں تو تھی نہیں اور اس زمانے میں ہے، تو اب ہم کیسے مسئلہ؟ قاعدہ کلی تو بیان کر دیا نا قرآن نے یا حدیثوں نے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کلی قاعدہ تو بیان کر دیا۔ اب چاہے وہ کسی بھی نام سے کسی بھی زمانے میں ایجاد ہونے لگے وہ نشے کی چیز، کلی قاعدہ بیان ہے کہ نہیں اسلام میں، اس سے حل ہو سکتا ہے۔ جی بولیے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں جوا کسی اور طریقے سے کھیلا جاتا تھا؟ نہیں کھیلا جاتا تھا۔ یا وہاں پہ شطرنج تھی اس زمانے میں کہ لو جی شطرنج کھیلی جا رہی، لے تیری مات دی میں نے اور تیری شے دے دی، لے تیرا گھوڑا گیا، ایسا ہوتا تھا وہاں؟ لوڈو تھی اس زمانے میں، یا اور جوئے کے اور طریقے تھے وہاں؟ تو اب آپ یہ کہیں کہ مثلا لو جی یہ نئے نئے زمانے کے نئے نئے یہ وہ آئی ہیں چیزیں، اب ہماری شریعت تو پرانی ہے، وہ کیسے حل کر دے گی ان مسئلوں کو؟ کلی حکم تو موجود ہیں جی، جوا حرام ہے، ٹھیک ہے، یا اور طریقے سے اب بہت سی چیزیں جو آنے والے زمانے تک، قیامت تک، چاہے کتنی بھی ترقی کرنے کے بعد نئی باتیں، نئے مسائل بھلے ہی پیش آ جائیں، لیکن اسلام میں روایات میں ان کا حل موجود ہے، نام کے ساتھ نہ صحیح لیکن کلی قاعدہ بالکل موجود ہے، اس کلی قاعدے کو ہر جگہ تطبیق کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے میں نے کیا کہا آپ لوگوں کو؟ جی فاطمہ زہرا برجس میم؟ جی آ گیا پاپا، سمجھ آ گیا جی ٹھیک ہے۔ باقی دوسرا طریقہ حاکم شرع کے اختیارات ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ، سلامت رہیے۔